السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، کتاب تاریخ الخلفاء میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے شروعاتی دور میں جو شخص مسلمان ہوتا تو وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کو چھپانے کی تلقین فرماتے تاکہ کفار و مشرکین تکلیف نہ دیں۔ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اب ہمیں اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پیارے صدیق، ابھی ہم تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی درخواست کو منظور فرما لیا، اور آپ تمام صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، اور یہ سب سے پہلا خطبہ تھا جو اسلام میں پڑھا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی دن ایمان لائے۔ ناظرین، خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شرافت کو مکہ شریف کے لوگ جانتے اور مانتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر مارا کہ آپ کا پورا مبارک چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ لوگ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس زد و کوب کے بعد بچ سکیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قبیلے کے لوگ مسجد حرام میں آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ ہو گیا تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، کیونکہ اسی نے حضرت ابو بکر صدیق کو مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ ناظرین، شام تک آپ بے ہوش رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کی مبارک زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ میرے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس پر لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ دن بھر بے ہوش رہے، اور ہوش میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب آپ بولنے لگے ہیں تو اب آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئیں، اور انہوں نے آپ کو کھانے کے لیے بہت کہا، مگر آپ نے فرمایا، جب تک مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل جاتی، اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا۔ آپ کی والدہ نے ارشاد فرمایا، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر معلوم کرو۔
ناظرین، حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شہزادے کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے حضرت ام جمیل کے پاس گئیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ حضرت ام جمیل مسلمان ہو چکی تھیں، مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے رکھا تھا۔ انہوں نے بات کو ٹال دیا اور کوئی صحیح جواب نہیں دیا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کے بیٹے کا حال معلوم کر لوں۔ انہوں نے کہا ہاں چلو۔ حضرت ام جمیل جب آپ کے گھر پہنچی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر آپ برداشت نہ کر سکیں اور رونے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ام جمیل نے آپ کی والدہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے مت ڈرو۔ تو حضرت ام جمیل نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے آقا کہاں پر ہیں؟ حضرت ام جمیل نے کہا کہ آپ حضرت ارقم کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے آقا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ آپ کی والدہ محترمہ تو پہلے سے بہت زیادہ بے قرار تھیں کہ آپ کچھ کھا پی لیں، مگر آپ نے قسم کھا لی کہ جب تک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ کی والدہ نے لوگوں کی آمد و رفت کے بند ہو جانے کا انتظار کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کر پھر سے آپ کو تکلیف دے۔ جب رات زیادہ گزر گئی اور لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ محترمہ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سرکار سے لپٹ گئے اور بہت روئے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اشکبار ہو گئے، یہاں تک کہ تمام حاضرین پر رقت طاری ہو گئی اور سب کے سب رونے لگے۔ اسی گریہ وزاری اور محبت کے ماحول میں حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میری والدہ مجھ سے بہت محبت فرماتی ہیں، آپ میری والدہ کے حق میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے اور جہنم سے نجات فرما کر جنت کا حقدار بنا دے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت آپ کی والدہ کی طرف اٹھی اور آپ کی والدہ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ ایمان اور صحابیت کے درجے سے مشرف ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کے سمندر کا چھیٹا عطا فرمائے اور ان کی غلامی میں ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔